حج مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر جانے، رہنے، ٹھہرنے اور مخصوص اعمال کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ حج کے اعمال کی ابتدا حرم پاک سے ہوتی ہے، یعنی خانہ کعبہ سے۔ وہاں سے آپ نے مینا میں جانا ہوتا ہے، وہاں ایک رات قیام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے دن عرفات جانا ہوتا ہے، وہاں سارا دن یا دن کا کچھ حصہ قیام کرنا ہوتا ہے۔ جو جلدی پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ حج کا خطبہ بھی سنتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر وہاں قیام نہیں کرنا ہوتا، نہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ وہاں سے مزدلفہ آنا ہوتا ہے، چاہے آپ جلدی پہنچ جائیں یا رات کو کسی بھی پہر میں پہنچیں۔ تو مغرب اور عشاء وہاں دونوں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، اور قضا کی نیت سے نہیں کہ مغرب قضا ہو گئی، بلکہ ادا کی نیت سے یہ دونوں نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ پھر قیام کیا جاتا ہے، رات کو دعائیں مانگنا اور عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ خوب عبادت کی رات ہے، اور دنیا کا مزدلفہ دنیا کا پاکیزہ ترین میدان ہے، جس میں عورت مرد محرم غیر محرم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے کسی کو شرمندگی ہو۔ جب آپ مزدلفہ سے پہلی مرتبہ جمرات کو جائیں گے یا مینا میں اپنے سامان وغیرہ رکھ کر جمرات جائیں گے اور وہاں پہ کنکریاں ماریں گے، واپسی پر قربانی کرنا، سر منڈانا، غسل کرنا، احرام اتارنا، اس دن یا اگلے دن خانہ کعبہ میں طواف زیارت کے لیے جانا، یہ سارے اعمال ان کا مجموع کا نام حج ہے۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا، انشاءاللہ کسی وقت میں ایک تفصیلی ویڈیو اس سلسلے میں کہ کب کہاں سے کیسے جانا ہے۔ پیدل بھی جایا جا سکتا ہے جو جا سکتے ہوں، لیکن آج کل بس کا تو خیر پرانا سلسلہ تھا، اب وہاں پہ ٹرین سروس بھی ہے۔ جو آپ کو سہولت ہو اس طرح آپ کریں۔ ایک کام جو بہت اہم ہے اور حج کے اعمال میں اس کو بہت دخل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہائپر نہیں ہونا۔ کوئی اگر کچھ کہہ دے یا آپ کو کہیں کسی سے تھوڑی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اس کو معاف کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ مزدلفہ کے رات جو قیام ہے یہ بہت خاص رات ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ ایک دو روز میں یا میں تھوڑی سی مصروفیت سے فارغ ہو کر ان عبادات کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، تو گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں بھی، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اس مختصر نقشہ جو میں ساتھ لگا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اور احرام کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں اس کو معلومات عامہ کے لیے شیئر بھی کریں، اور حاجی حضرات جو جا رہے ہیں اس کو بار بار دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ حج کہاں سے کیسے اور کب اس کے اعمال شروع ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔